یہ سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت اسلامی حکمرانی کا سنہری دور ہے۔ اس کا ایک ایک اصول، اس کا ایک ایک ضابطہ اور اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ نہ صرف علماء نے اسے محفوظ کیا ہے، بلکہ اگر ان اصولوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ جس کی زندگی میں ان اصولوں کی خوبیاں اور اس کے ساری عمدہ اوصاف کو بیان کیا جا سکے۔ یہ وہ حکمران ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کو بطور احسان کے عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگلے خلیفہ ہوں گے۔ بہت سے صحابہ نے یہ فیصلہ سن کر کہا، اے سیدنا صدیق اکبر، آپ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی زندگی اور آپ کی شخصیت بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن آپ کے اندر سختی بہت ہے، آپ ہمیں ایسے سخت حکمران کو دے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے تاریخی جملہ کہا، انہوں نے فرمایا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، فرمایا میں امت کی باغ دوڑ اس تاریخ کے سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند انسان کو سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اور پھر تاریخ سے یہ ثابت ہوا کہ عمر فاروق کا حکمرانی کا دور، کوئی حکومت آج کے دور کی کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو آپ یہ کہہ سکتے ہوں کہ جس میں سیدنا عمر فاروق کے دور کا کوئی نظم و ضبط نظر نہ آئے، کوئی قانون نظر نہ آئے۔ دنیا میں جتنے بھی حکمران ہیں اور جتنی بھی ریاستیں ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ انہی اصولوں پر کار بند ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مرتب ہوئے۔ اتنا عظیم حکمران جس نے 22 لاکھ مربع میل، 1 2 3 لاکھ نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی، اور حکمرانی بھی ایسی کہ ایک ایک شہری اس کی حکمرانی سے مطمئن نظر آتا ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ ایسا حکمران یہ اللہ کا ایک احسان ہے، اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دور خلافت اور یہ حکمرانی کس طرح سے قائم کی، تو سب سے پہلے جو اصول ہمیں نظر آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا، وہ اصول یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق سادگی پسند تھے اور ہر لحاظ سے کم درجے پر قناعت کرنے والے تھے، ہر اعتبار سے کم چیز پر قناعت کرنے والی شخصیت تھے۔ اور سادگی کہتے ہیں کہ انسان آرائش اور انسان کیا کہنا چاہیے، آرائش کا اور بلا وجہ آرام پسندی اور بلا وجہ کی سہل پسندی کا شکار نہ ہو۔ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو ہم اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، آرام دہ گاڑی میں سفر کریں، آرام دہ زندگی گزاریں۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آرام کو اور آرام دہ زندگی کو اپنے خود فیصلے سے اپنی زندگی سے رخصت کر دیا۔ وہ حکمران جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے، اس کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو اتنی سادہ زندگی ہے، اور اصول کیا اپناتا ہے؟ اصول یہ اپناتا ہے کہ میری مملکت میں جو خرچہ سب سے کم درجے انسان کا ہوگا، میں بھی اسی خرچے پر گزارا کروں گا۔ میری حکومت میں جو سب سے غریب ترین انسان جو روٹی کھائے گا، میں بھی وہ کھاؤں گا۔ جو سب سے غریب ترین انسان لباس پہنے گا، میں بھی وہ لباس پہنوں گا۔ اور جس غریب ترین انسان کو جو بستر میسر آئے گا، حکمران بھی اسی بستر پر سوئے گا۔
یہ سادگی اور یہ اصول، یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہ ہے اسلام کا طرز حکمرانی، اور یہ ہے میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ۔ اللہ نے ہمیں فراوانی دی ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، سب اپنی جگہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان کو ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور کم سے کم کیا کہنا چاہیے، دکھلاوے کی طرف، آسائش کی طرف، اطمینان کی طرف جانا چاہیے، اور انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے۔